اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک اسٹارٹ ہوتا ہے جو کہ میں تمام انبیاء کرام، تمام ولی پیغمبر کے بارے میں آج واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ تو شروعات میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں نازل ہوا ہے وہ میں بیان فرما رہی ہوں۔ تو ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں ہے کہ جو قرآن میں ہے اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں کہ جو خرابیاں کرے اور خون ریزی کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح تقدیس کرتے ہیں۔ اور پھر خدا نے فرمایا کہ وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے آدم کو سب چیزیں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لائے اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ شخص تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم فرمایا کہ اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں؟ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب کچھ مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے بہکا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت میں برے سے چلے جاؤ، تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ حضرت آدم کے بارے میں قرآن میں 25 مرتبہ ذکر آیا ہے جو 25 آیتوں میں ہے۔ دیکھیے، نمبر 1 سورہ بقرہ، آل عمران، آل مائدہ، الاعراف، الاسراء، البقف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، یاسین، آیت نمبر 21، 23، 34، 35، 37، آیت نمبر 23 اور 49۔ کافی تذکرہ ان کے بارے میں ہوا ہے، کیونکہ
جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غم ناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور قرآن میں فرمائے کہ قرآن میں فرمان باری ہے، عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے آدم کا مٹی سے قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گیا۔ اور قرآن میں ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کو کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین میں پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت روائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع محبت اور ہم سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی مضمون قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے فرمائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ اور قرآن میں ہے کہ ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے شکل میں و صورت میں بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو حکم دیا کہ کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بحث سے اتر جا، تجھے لائق نہیں کہ تو یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے کہ پھر شیطان نے کہا کہ مجھ کو تو تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ پھر ان کے آگے سے وہ اور پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے غرض ہے کہ ہر طرف سے آؤں گا اور ان کے راہ خراب کروں گا، اور آپ میں اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ خدا نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، حقارت زدہ مردود جو لوگوں میں ان میں سے تیری پیروی کریں گے، میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو تناول کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے پردے کی چیزوں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت کے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو گناہ
کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا تو اس کے پردے کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہ کیا تھا اور بتلانا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا تو اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ خدا نے فرمایا کہ تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے، اور فرمایا کہ اسی میں تمہارے جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا ہوگا، اور اسی سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اور قرآن میں ہے، اسی میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اور قرآن میں ہے، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوسرے دفعہ نکالے جائیں گے۔ اور قرآن میں ہے، اور ہم نے انسان کو گنگناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو ہم نے اس سے بھی پہلے بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گنگناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں، جب اس کی صورت کو انسانیہ میں درست کر لو اور اس میں سے اپنی روح پھونک دو تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نہ مانا اور اس نے سجدے کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ خدا نے فرمایا کہ ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدے کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا، میں نے ایسا نہیں ہوں کہ وہ انسان کو تو نے گنگناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کروں؟ خدا نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اور اس نے کہا کہ پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھ سے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر کے دن تک۔ اس نے کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا اور ان کو بھڑکاؤں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص ہیں، بندے ہیں، ان پر میرا زور نہیں ہوگا۔ خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہ سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے یا گمراہوں میں سے کر سکے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔ اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اور قرآن میں ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا بھلا میں اسے شخص کو سجدہ کیسے کروں جو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اور پھر ازراہ تنز کہنے لگا، اور دیکھ
تو یہی ہے وہ جیسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا اس آدم کی تمام اولاد کی جڑ کاٹ دوں گا۔ خدا نے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیرے پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ پوری سزا ہے، اور میں نے ان میں سے جن کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال میں اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے، اور جو وعدے بھی شیطان ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ اسے شیطان جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرے کچھ اور زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارے پروردگار کا ساز اور کافی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں مقدس میں ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ اور کیا تم اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا بدلہ ہے۔ دوسری جگہ قرآن عزیز میں ہے کہ اور ہم نے پہلے آدم سے وعدہ کیا تھا مگر وہ اس کو بھول گئے، ہم نے ان کے صبر و ثبات نہ دیکھا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ہم نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تمہارے اور تمہارے بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم کو تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے کے رہو نہ ننگے کے، اور یہ نہ پیاسے کے رہو اور نہ دھوپ لگے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت نہ بتلاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے، ایسے بادشاہت کے کبھی ختم نہ ہو۔ اور تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر اس کی شرمگاہ میں ظاہر ہو گئی، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چھپانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم سے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر اس سے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی، فرمایا کہ تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو وہ شخص میرے ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ ورنہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ جو میرے نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کہے گا، میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ بھلا دیا، اسی طرح ہم آج تجھ کو بھلا دیں گے۔ اور قرآن مقدس میں ہے کہ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جو تم کو دھیان میں نہیں لاتے۔ مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا سب وہ جھگڑتے تھے، کچھ بھی علم نہ تھا میری طرف سے، تو
کی جاتی کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ کر بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ خدا نے فرمایا کہ ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز سے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو اونچے درجے والوں میں ہے؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ خدا نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، مجھے اس روز تک لوگ اٹھائے جائیں گے مہلت دے جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، ان سب کو بہکانا میرا کام ہے سوا ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ فرمایا کہ سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے جو جہنم کو پھیر دوں گا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن میں طویل علم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال اس وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اب تک قرآن میں کی تفریق جگہوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ترجمہ آیت میں پیش کیا گیا اور اس کے تفسیر کے کچھ احادیث کو پیش کرتے ہیں اور اس کے قصے پر ولالت کریں گی۔ اللہ سے مدد مطلوب ہے۔ خلافت عرضی کے بارے میں گفتگو۔ اللہ حضور جل شانہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس کے خلافت دنیا سے مراد یہ ہے کہ تم انسان ایک دوسرے کو آپس میں خلیفہ ہوں گے جیسے دوسرے کی آیت میں ہے، اور وہ ذلت ہے کہ جس نے تم کو زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا تم کو زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا۔ سورہ سواد آیت نمبر 67 اور 88 اور سورہ بقرہ اور سورہ انعام 165، سورہ نمل جو کہ 61۔ اقرا صغر کے ناقص خیال میں ہے کہ اللہ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، پھر آگے اپنی اولاد بعد والی پہلے والوں کی خلیفہ بستی چلی گئی، اور یہ جو آیت ذکر کر کے گئی ہے ان میں سے معاملات کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اور تبھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ملائکہ قرار دیا۔ اس میں سے بھی اشارہ ہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ان کے بعد کی نبی کو بنایا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا اپنی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، کیونکہ خلافت سے مراد تھا کہ زمین پر یہ میری طرف سے ہدایت الہی کا کام سر انجام دیں گے، اور جو چیز انبیاء کے حق میں ہے۔ پھر حضور کے بعد خلیفہ کا سلسلہ چلا، اور حقیقت حضور کی خلافت تا قیامت ہے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہی خلافت چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سیاست اور
حکومت ان کے انبیاء کے کرتے تھے۔ ایک نبی کو فوت ہوتا تو وہ دوسرا نبی آ جاتا اور خبردار کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ احکر مترجم۔ تخلیق آدم کے فرشتوں کی گفتگو۔ پھر اللہ نے عزوجل نے تعظیم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کی پیدائش کی خبر دی، جس طرح ہم اور ان کے عظیم و انشانوں کا کاموں سے پہلے سے خبر دی جاتی ہے، تو اس پر فرشتوں نے بات کی وسعت اور اس کی حکمت اور وجہ معلوم کرنے کے لیے سوال کیا، اور کوئی اعتراض یا عیب لگانے کی غرض سے یہ سوال نہ تھا، جیسا کہ بعض نابلد مفسرین کا خیال ہے کہ بلکہ جو کہ غلط ہے۔ تو فرشتوں نے یوں سوال کیا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین میں اس کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے؟ مفسر قرآن حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ حضرت انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا، اس طرح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنہوں نے فساد اور خون خرابہ مچا رکھا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، پھر انہوں نے خون ریزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ ان فرشتوں نے جنات کو مار کر سمندری جزیرے اور ویران علاقوں میں پھینک دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سے بھی اس طرح کی بات منقول ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ہے محفوظ سے اطلاع پر پائی تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ بات فرشتوں کو اپنے 2 ساتھی فرشتوں ہاروت اور ماروت نے بتائی تھی، اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے انسان کی طرح فطرت کا علم اس طرح ہوا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے مخلوق مٹی سے پیدا کیا جائے گا تو ضرور مٹی اور صاف اس میں آئیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بعض ہم ہمیشہ تیرے عبادت کرتے رہیں گے، ہم نے یہ کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر اس مخلوق انسان کی پیدائش سے مقصود آپ کی عبادت ہے تو ہم کبھی بھی دن رات میں آپ کی عبادت سے نہیں تھکیں گے، ہم سے یہ کام لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بعض اس مخلوق انسان کی پیدائش سے کیا حکمتیں اور مصلحتیں مقصود ہیں، مثلاً عنقریب اس سے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا، اسی طرح صدیقین کو، شہداء کو اور صالحین کو بھی پیدا کیا جائے گا۔ علم کی بنا پر آدم کو فضیلت۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی اور شرف کا علم وجہ سے بلند فرمایا اور بیان فرمایا کہ اور ہم نے آدم کو تمام نام سکھلا دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نام تھے جن کو لوگ آپس میں جانتے ہیں، جیسے انسان، جانور، آسمان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے نام سکھائے تھے، جیسے پیالہ، تقدیر، یہاں تک کہ جو ری آواز کے ساتھ
پیچھے سے نکل جاتی ہے اس کا نام بھی، اور جو بغیر آواز سے نکلتی ہے اس کا نام بھی بتا دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کے نام سکھائے تھے۔ اور حضرت سعید، حضرت ابن زبیر اور قتادہ وغیرہ، ہم ایک کے علاوہ سب کا یہ کہنا ہے۔ اور حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے نام سکھائے تھے۔ اور عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ ان کو ان کی اولاد کے نام بھی سکھا دیے تھے۔ اور صحیح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام